شرعی لحاظ سے بندش کا کوئی تصور نہیں ہے. میں بارہا اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا بالکل شرعن جائز نہیں ہے. میں اس کویسچن یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ بندش کا کیا مطلب ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی رشتوں میں بندش ہے، اولاد پیدا ہونے میں بندش ہے، نوکری میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو کاروبار چلانا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش قائم کر دی؟ اللہ تعالیٰ تو اولاد دینا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش کر دی. اللہ تعالیٰ تو رشتہ کروانا چاہتا ہے، اس نے بندش کر دی. اگر یہ واقعی تصور ہے تو یہ تو کفر ہے، کیونکہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو روک دے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بندش کا لفظ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی جادوگر یا عامل اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے اور وہ اس کو روک دیتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ سے بھی طاقتور ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے. اور اگر آپ کے نزدیک بندش کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے محروم رکھنا چاہتا ہے مثلا 3 سال تک، اور اس نے بھی جادو کروا دیا کہ 3 سال تک اس کی اولاد نہ ہو اور نہیں ہو رہی، یہ بندش ہے، تو پھر اس میں بندش کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی یہ کوئی بندش نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. اگر کسی کی شادی میں دیر ہے، میرے رب کی مرضی ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، یہ میرے رب کی مرضی سے ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کے تصورات قائم کر کے لوگوں کے لیے ان آستانوں پر اور ان جادوگروں کے پاس جانے کے راستے کھول دینا کہ جو عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جواب دیتے ہیں تو سب کے سب آپ ہی کے پاس آئیں گے. لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس قسم کے پروگرام دیکھنے کے بعد اس قسم کے جعلی لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ رہے ہیں مسلسل. اور اس کا ذمہ دار وہ شخص بھی ہے جو مکمل شرعی تعلیم کے بغیر اس طریقے سے جوابات دے تو وہ قابل گریفت ہے. لہذا بندش کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی جان. صحابہ کرام علیہم رضوان صرف ایک عقیدہ رکھتے تھے، اگر ان کو کوئی کسی چیز کے رکاوٹ محسوس ہوتی وہ کہتے میرے رب کی مرضی ہے، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. تو وہ اطمینان رہتا تھا، قلب بھی مطمئن، ذہن بھی پرسکون، ایمان بھی مضبوط. آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا تصور ختم. اللہ تعالیٰ سے امیدیں معاذ اللہ منقطع ہوتے ہم نے دیکھی ہیں. عاملوں سے امیدیں لگا بیٹھے کہ یہ عامل کرے گا جو کچھ کرے گا، اولاد یہی دے گا، رشتہ یہی کروائے گا، کاروبار یہی چلوائے گا. بولتے ہیں یار اللہ سے تو دعائیں کر کر کے تھک گئے معاذ اللہ. اب کون ہے جی؟ یہ بابا ہے. ارے بابا، یہ بابا بیچارہ کیا کرے گا؟ بابا یہ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ تو بادشاہ بنا ہوتا. اگر ہر چیز کو اپنی مرضی کے موافق کرنے پہ قدرت رکھتا، جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور دیواروں اور پوسٹرز پہ انہوں نے لکھوایا ہوا ہے، تو یہ تو پرائم منسٹر ہونے چاہیے تھے اس وقت پورے ملک کے، اور سپر پاور بن جانے چاہیے تھے، کیونکہ اپنے تعویذات استعمال کرتے، اپنے اوپر دم کرتے اور پہنچ جاتے آسمانوں پر. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے پیسوں کا محتاج شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسی کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے اور اپنے ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے. کوئی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. اس نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہماری مرضی کے موافق ہر چیز ہمیں مل جائے، بلکہ اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے پر گویا کہ مجبور کرے گا، اور ہمیں اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. اسی کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. جب انسان اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے بلکہ اس کی تمنا یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق چلے، اور پھر وہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرے کہ یہاں جو کچھ میں چاہوں مجھے مل جائے، بس یہی اس کی میجر مسٹیک ہے. اور اس نے گویا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھا، نہ دنیا میں آمد کے مقصد کو سمجھا، تو وہ تباہ و برباد ہوگا. ہمارا کام سمجھانا تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. آپ لاکھ سمجھا لیں، ان عورتوں نے اس قسم کے جعلی باباؤں کے آستانوں کو آباد کر رکھا ہے. وہاں جاتی ہیں، اپنی عزتیں بھی داؤ پہ لگاتی ہیں، شوہروں کا پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور پھر ملتا کیا ہے؟ ٹھینگا. بعض اوقات وہی چیز ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو اس لیے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہوگا. کی قبر کی مٹی کو ہاتھوں پر اور چہرے پہ ملا جا سکتا ہے. دیکھیے ایسا نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس قسم کی چیزیں کوئی حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ نکلے گا جب ایک شخص کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا،
5واں ایک اس میں کھلڑی اور چھوڑے گا کہ جی میرے ماں باپ کی قبر کی مٹی میں بڑی برکت میں نے دیکھی ہے کہ اسے اگر پانی میں ملا کے پیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے، اس میں شروع ہو گئے۔ تیسرا ایک اور بات نکالے گا، اور اس قسم کی چیزیں جو براہ راست شریعت سے ثابت نہیں ہوتی، جب عوام میں رائج ہونا شروع ہوں تو پھر یہ صحیح حالت پر کبھی نہیں رہتی۔ جس اچھی نیت کے ساتھ ان کا آغاز کیا گیا تھا وہ اچھی نیت قائم نہیں رہتی، فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو شریعت نے واضح طور پہ باتیں کی ہیں کیا ان کے اندر کمی پیدا ہوئی ہے یا ان کے 70 عامل ہو گئے ہیں کہ انہیں نئی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، قرآن کی باتیں اس کو سیکھی نہیں، حدیث کی باتیں اس کو سیکھی نہیں، اور آ کے پوچھتے کہ وظیفہ دیجیے گا نیا کہ نوافل بتائیے مجھے پڑھنے، جو آپ سے پہلے فرض واجب ہے وہ آپ نے پورے کیے کہ آپ نوافل کی تلاش میں آ گئے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ صرف ڈیوٹی ملنے رہی اور بولے کہ وہ فرقہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی دو وجہ بھائی، دو وجہ، اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے واقعیت پھیلتی رہے گی، قیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھو گے۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا، سب سے پہلی نماز اب نہیں پڑھتے۔ 11ویں کا نام ہو تو 10 من کی بریانی تیار ہے، میلاد کی بات ہو 50 من پکانے کے لیے ہم تیار ہیں، جلوس کی بات ہو جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادھن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے، تھرکیں گے، ہم ناچیں گے، ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے۔ یہی تو تعلیم ہے۔ عرس ہوگا ابھی، کس کا عرس ہوگا آپ کے یہاں؟ حضرت سلطان حیدر علی کے پیر و مرشد۔ کیا یہ لوگوں نے کہ بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے عرس کے نام پہ ڈھول بجاؤ، ناچو، تھرکو، ڈی جے بجاؤ؟ کیا بزرگ اسی کہتے جو ناچتا ہے، تھرکتا ہے، گاتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقویٰ ہے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔ لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے؟ ولیوں کے لیے صرف قوالی، نماز قوالی سنتے تھے۔ ارے ہاں غریب نماز سنتے تھے۔ تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دیں کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے، کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے، کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے، کون سے ڈھول، کون سے تبلے۔ حضرت فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور شاگرد ہیں، جب نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تہمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر، ڈھول، باجے، سارنگی، موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں، تو نظام الدین اولیاء خود ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ان کی ملفوظات الفوائد اٹھا کے دیکھیے، فارسی میں آج بھی ملتی ہے، اردو کا ترجمہ آ چکا ہے، اس میں صاف فرمایا مزامیر حرام است، ڈھول باجے سارنگی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اپنے مرید فخر الدین چشتی سے کہا فخر الدین سیما کے خلاف کتاب لکھ، میں دستخط کرتا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی، دستخط کی نظام الدین نے، اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی دستخط میں؟ لوگوں ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نزدیک زنا کی طرح حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے ہو یار، جاہل لوگ جو پڑھتے نہیں لکھتے نہیں، وہ بابا بنے بیٹھے ہیں آج، وہ پیر مغاں ہے، 10 انگوٹھیاں لگی، پیر صاحب ہے، طریقت ہے۔ اچھا جیسے نماز پڑھنا نہیں ہوتا طریقت پہ چلا گیا تو اوپر کی سیڑھی چڑھ گیا؟ پہلی تو سیڑھی چڑھ، پہلی سیڑھی تو چڑھانی ہے، دوسری سیڑھی پہ عورتوں سے پیر دبا رہا ہے، طریقت، عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے، طریقت۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ قوالی سنے گا، طریقت، رقص کرے گا، طریقت، ناچے گا، طریقت۔ کیوں صاحب؟ طریقت ہے، طریقت اونچی ہے، شریعت چھوٹی ہے۔ ابے جب تو چھوٹی پہ فائز نہیں تو بڑی پہ کہاں چلا گیا؟ سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرتے یہ لوگ۔ میں چشتی ہوں خدا کی قسم، میں آج تیزی سے نعمت پہ کہہ رہا ہوں، سلسلہ چشتیہ سے بیعت بھی ہوں، سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی ہے، مرید کرتا نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو، میں نے پڑھا ہے دلیل العارفین خواجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، انیس العارفین حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اسرار الاولیاء باقر کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے۔ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے، کتاب کھولو اور دیکھو چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو۔
बदनाम करते हो। कव्वाली सुना, अच्छा कव्वाली सुना, नमाज भी तो पढ़ी होगी, वो कौन पढ़ेगा? वो तुम नहीं पढ़ोगी। मजा मस्ती चाहिए, मनोरंजन चाहिए, नमाज हमसे नहीं होती। तरीकत क्या? नाचना तरीकत है, लड़कियों के बीच झूमना तरीकत है। अच्छा जब यही तरीकत है तो आप इतने बड़े पीर नहीं, आपसे बड़ा पीर सलमान खान है और आमिर खान है। वो बहुत बड़े तरीकत पे फायदे, उसका दिन रात यही काम है। तो आप उससे जाके मुरीद हो जाइए, इसमें क्या सोनाब के पर लगे इससे मुरीद हो रहे हो आप? एक बात बताओ यार जरा ईमानदारी से, दर्द के साथ मैं बात कर रहा हूँ। डीजे का संदल निकलता है आपके यहाँ, ढोल बाजों से संदल निकलता है, पूरे हिंदुस्तान का ये हाल है। मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक मुझे खुदा की कसम मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, मुझे एक ऐसा वहाबी बताओ जो आपके संदल को देख के सुन्नी बना, दिखाओ मुझे। मैं हूँ कल तक यहाँ, कल भी मेरा जलसा करीब में, मैं रुका हूँ। मुझे कल मिलाना उस किसी वहाबी से, मैं रुकूंगा सुबह तक अगर आप बोले, और मुझे किसी ऐसे वहाबी से मिलाओ जो वहाबी था और उसने कहा कि भाई ये संदल देख के मेरे दिल के दरीचे खुल गए।